اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے ایک جو اس وقت ملکی منظرنامے پہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق۔ مدارس کی رجسٹریشن کا ایشو کیا ہے اور علماء جو ہے وہ دو دھڑوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہیں، اور حکومت کیا چاہتی ہے، اور کیا بیرونی دباؤ بھی ہے، کوئی FATF وغیرہ کی جو شمولیت ہے لسٹ میں شامل ہونے کا، وہ مسئلہ کیا ہے، سیاسی لوگ کیا کہتے ہیں، اور کیا کوئی درپردہ ایسی قوت ہے جو سیاسی لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے یا ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ مدارس کو ایک خاص قسم کے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جکڑ دیا جائے۔ تو اس میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، جو پاکستان میں دینی مدارس ہیں یہ ایک قسم کی NGOs ہیں، مطلب یہاں پہ یہ صرف تعلیم ہی مہیا نہیں کرتے، یہ معاشرے کے لیے ایک صالح قسم کے افراد کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور ایک اچھے قسم کے جو شہری ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں مدارس سے۔ مدارس سے متعلق جو دہشت گردی کا ایشو ہے وہ دراصل ایک بالکل ہی فیبریکیٹڈ سا ایشو ہے۔ مدارس کے اندر سے دہشت گردی نہیں ہوتی۔ مدارس کے جو اکثریت طلباء ہیں وہ بڑے جو ہمبل قسم کے طلباء ہوتے ہیں، اور بڑے ہی یعنی کہ ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کے لوگ جو ہے مدارس سے نکلتے ہیں، تو وہ کیسے جو معاشرے میں جو شر پسندی پھیلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی مدارس کے طلباء نے ہڑتال کی ہو، کبھی سڑکوں پہ آئے ہوں، اس کے بالمقابل جو ہمارا عصری تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں جو کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ جو منشیات ہیں، جو ڈرگز ہیں، ان کی ایک قسم کی کھپت کی فیکٹریز بن چکی ہیں کہ وہاں پہ ہی ساری ڈرگز کھپتی ہیں اور وہاں پہ کنزیوم ہوتی ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے وہ ایک بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مدارس کا نظام ہے گو کہ کمی کوتاہیاں ہیں، یعنی کہ جو انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی نظام ہوگا اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہوگی، لیکن جو عصری تعلیمی نظام ہے اس کی نسبت اخلاقی طور پہ مدارس کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف تعلیم مہیا کرتے ہیں بلکہ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں۔ کچھ ایشوز ہیں جن کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے اس میں چونکہ عنوان ہے مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق، اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کہ مدارس کا نظام تعلیم ہے کیا، لیکن مدارس کا جو موجودہ نظام تعلیم ہے اور جو موجودہ اس کی رجسٹریشن ہے وہ دراصل 1860 کا جو ایکٹ ہے، سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ، وہ دراصل اس طرح ہے کہ یہ ایک قسم کی NGO کے تحت یہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور یہ انگریز کے زمانے سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو یہ تعلیمی نظام تھا یہ سول سروس بھی مہیا کرتا تھا، یعنی کہ جب ہماری اپنی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی بر صغیر میں بھی، تو ان کے لیے جو وزراء وغیرہ اور عمال وغیرہ جو مہیا ہوتے تھے وہ اسی تعلیمی نظام سے مہیا ہوتے تھے، یعنی کہ ہماری فقہ جو تھی وہ ہمارا لا تھا، تو یہ لوگ فقہ پڑھتے تھے تو قاضی القضات بھی بنتے تھے، قاضی بھی بنتے تھے، سول سرونٹس بھی بنتے تھے، یہ سارا اس تعلیمی نظام سے نکلتے تھے۔ لیکن جب سلطنت مغلیہ ختم ہو گئی، اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا تو ان کی سرپرستی نہیں رہی۔ پھر ایک زمانہ ایسا تھا کہ نواب اور راجے مہاراجے وغیرہ جو مسلمان ہوا کرتے تھے وہ وقف کر دیا کرتے تھے زمینوں کو، کچھ زمینیں وقف کر دی مدارس کے نام سے کہ یہ اتنے ایکڑ زمین ہے، یہ مدرسے کی ہے، یہ مسجد کی ہے، اس سے ان کے جو طلباء کا اخراجات وغیرہ چلتے تھے۔ یا کچھ ایسا نظام بھی ہوتا تھا کہ طلباء کی جو روٹی جو ہے وہ مختلف گھروں میں ہوتی تھی تو طالب علم وہاں سے لاتے تھے، اس طرح تعلیم یہ چلتی رہی ہمارے زوال کے زمانے میں۔ پھر علماء نے جو بچا کھچا نظام تھا اس کو سمیٹ کے موجودہ مدارس کی شکل دی، اور اس کو بڑے ہی قسم پرسی کے حالات میں انہوں نے اس کو باقی رکھا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے بعد سے جو جس طریقے پہ یعنی کہ حالات درپیش تھے، ان حالات میں علماء نے مجتمع ہو کر ایک نظام بنایا مدارس کا، وہ کہ پہلے بھی چلا آ رہا تھا، لیکن موجودہ نظام پھر اس کو انگریز کی جو سوسائٹی ایکٹ تھا اس کے ذریعے اس کو شیلٹر مہیا کیا گیا۔
اور یوں آج تک جو ہے مطلب 2019 تک یہ چلا آ رہا تھا یہ نظام کہ اس سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹر ہوئے تھے اور مدارس اس میں ہر قسم کے جو اپنے وسائل ہیں خود مہیا کرتے تھے اور ان کا نظام تعلیم بھی اپنا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا احتساب کا نظام بھی اپنا ہوتا تھا۔ لیکن 2019 میں کیا ہوا کہ ایک معاہدہ کیا گیا، معاہدے پہ مختلف اطراف نے دستخط کیے، لیکن اس میں یہ تھا کہ مدارس کے اکاؤنٹ بھی کھلیں گے اور ان کی رجسٹریشن بھی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو 2019 میں یہ اس پہ دستخط کیے گئے۔ اب ایک طرف جو ہے مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو پرانا نظام ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، کیونکہ حکومت نے 2019 کے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا، کیوں نہ کوئی اکاؤنٹ کھلے ہیں، یعنی کہ مدارس کو ایک قسم کی پیچیدگیوں کا سامنا ہے، یعنی کہ دیدہ دانستہ طور پہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں مدارس کے نظام کے اندر۔ تو اب جب ان کو ضرورت پڑی مولانا فضل الرحمان کی اپنی 26ویں ترمیم پاس کروانے کے لیے، تو سیاسی لوگوں نے ساری حامیے بھری اور دونوں ایوانوں سے وہ بل بھی پاس ہو گیا کہ مدارس کا جو نظام ہے ان کی رجسٹریشن کا۔ لیکن بعد میں صدر مملکت صاحب نے وہ روک لیا۔ وہ کس کی ایما پہ روکا؟ یہ ایک تیسری طاقت ہے، وہ تیسری طاقت ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے وہی لوگ ہیں، ان کا دباؤ ہے کہ مدارس کو رجسٹرڈ کیا جائے، کس کے تحت؟ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ کر دیا جائے۔ تو اب ایک یہ ہے کہ اعتماد نہیں ہے علماء کو، حکومت یا سیاسی لوگ جو ہیں، سیاسی لوگ تو بارہا تسلیم کر رہے ہیں، مولانا کہہ رہا ہوں رانا ثناء اللہ نے بھی تسلیم کیا ہے، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے شبہات جو ہیں، جو شکوک ہیں، ان کو دور کر کے اس پہ سائن ہو جائیں گے، یعنی کہ پوری تسلی دینے کے بعد پھر صدر مملکت صاحب اس کو اعتراضات لگا کے واپس بھیج رہے ہیں اور کہتے ہیں FATF میں جو ہے نام شامل ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہے کہ اس کو FATF میں شامل کر دیا جائے، لیکن جو ہے لگتا یہ ہے کہ کچھ اور مقاصد ہیں اس کے تحت کہ مدارس کو مجبور کیا جائے ان کو کہ ان کا جو آزاد دانہ نظام ہے، ایک نظام تعلیم، اس کو کچھ شرائط کے تحت جکڑ دیا جائے، جس میں کہ وہ وزارت تعلیم کے ماتحت رہتے ہوئے وہ اپنا نظام بنائیں، اپنا تعلیمی نصاب بھی ہے وہ وزارت تعلیم سے پاس کروائیں، اس طرح کی کچھ شرائط رکھ کے جو ہے یہ کیا جائے گا۔ اب یہ علماء کے دو دھڑے ہو چکے ہیں، ایک طرف جو ہیں وہ مفتی عبد الرحیم صاحب اور دیگر علماء ہیں، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہے، مفتی تقی عثمانی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس طریقے پہ مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ کہہ رہے ہیں اس طریقے پہ ہی ان کو چلنے دیا جائے۔ یہ بہترین قسم کی NGOs ہیں، معاشرے کے لیے ان کا کردار مثبت ہے، منفی کردار نہیں ہے۔ تو علماء کے خدشات دور ہونے چاہیے، اور جو نظام تعلیم ہے اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اپنی یونیورسٹیز اور جو کالجز وغیرہ ہیں ان کے نظام کو بہتر کیا جائے، وہاں پہ جو الحاد پھیل رہا ہے، وہاں پہ جو منشیات کلچر ہے، ڈرگز کلچر ہے، اس کو جو بہتر بنایا جائے، اس پہ توجہ دی جائے۔ جو گھوڑا صحیح دوڑ رہا ہے اس کو خام خام چابک مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بدک جائے گا۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی، اور علماء کرام کا کل اجلاس ہے کراچی میں، تو انشاءاللہ کوئی بہتر صورتحال نکلے گی، ورنہ جو ہے انتشار کا فائدہ جو ہے وہ بیرونی طاقتیں اٹھاتی ہیں، اور مذہبی طبقات کو اگر بے چینی لاحق ہوئی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک فرد کا، یہ صرف مذہبی لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہوگا۔ تو مدارس کی رجسٹریشن جو ہے وہ انہی لوگوں سے مشورے کے تحت جو ہے بل پاس ہونا چاہیے جو کنسرنڈ لوگ ہیں، ایسے نہیں تیسری طاقت جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ سمجھتا ہے سب کو ہانکتا چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت ہے تو جیسے سیاسی لوگ فیصلے کرتے ہیں اسی طریقے پہ چلنا چاہیے، غیر سیاسی لوگوں کا کہا مان کر جو ہے بربادی کی طرف قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔